اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی لکھا جانا تھا وہ لکھا جا چکا ہے, ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. اب کوشچن یہ کہ اگر یہ سب کچھ لکھا جا چکا تو پھر ذہن کی کیا ساخت ہونی چاہیے, ذہن کو کہاں رکھا جائے, اس سے حاصل کیا کرنا. دیکھیں اب جب بھی شدید اسٹریس میں ہو تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو سلا دو, نیند کی گولی دے دو, یہ سو جائے. وہ جب سو جاتے ہیں تو لاشعور اتنی انرجی دیتا ہے کہ بندہ اٹھ کے کوپ اپ کر سکتا ہے اس چیز کا. اب اس میں ایک اور سوچنے والی بات ہے, ہمیں عمر میں نیند تب آتی جب ذہن میں خیالات آنے بند ہو جائے. مطلب آپ کہہ رہے بولو اقرا, آپ نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں, میں دیکھنے والا ہوں, مجھے مشاہدہ کراؤ. میرے محترم گزرے, انہوں نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا قرآن ایسے پڑھو جیسے اللہ تمہارے سے ہم کلام. الفاظ ہیں قرآن کے, میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی. بالکل. نفخت فی الروح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ہم نے اپنے پچھلے 2 پروگرامز میں آپ کے ساتھ رمضان کے بارے میں بات کی, جس میں ہم نے شروع کیا کہ رمضان کیا ہے, روزہ کیا ہے. پھر ہم نے اپنے دوسرے پروگرام میں لیلۃ القدر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھے, اور اسی طرح سے پھر جو ہے ہم نے قرآن کا جو نزول ہے اس کے بارے میں بات کی. تو ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور آپ نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا. تو اس پروگرام جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اس پروگرام کا جو آغاز ہم کرتے ہیں, اگر میں اس کو ریلیٹ کروں اپنے پچھلے پروگرام کے ساتھ, تو ہم نے کہا کہ ہم نے سورۃ القدر کی بات کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سورہ مزمل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کی نماز کے بارے میں بھی بتایا گیا. تو رمضان کی بھی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ کو راتوں کی عبادت کو بڑا افضل مانتے ہیں. تو رات کا جاگنا یا رات کی عبادت کرنا, ڈاکٹر صاحب اس کی کتنی اہمیت ہے؟ تھینک یو ویری مچ عمر. اچھا دیکھیں, ہم پچھلے پروگرامز کو اگر لے کے چلیں تو ہم اس میں قرآن کے ڈفرینٹ ریفرنس جو کوٹ کرتے رہے, تو ان ریفرنسز میں اسی چیز پہ ایمفیسائز کیا گیا تھا کہ ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا. اچھا, جب ہم اسے قدر والی رات کہتے ہیں تو اس کو نارملی ہم فضیلت کا ترجمہ کر لیا کرتے ہیں, اور ہم اس میں ثواب کی ایک پرسنٹیج اور نمبر سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. اچھا, اب یہ وہ ایک ذہن ہے عمومی طور پہ جس کو ہم عرصے سے لے کے چلتے رہے. اب جب ہم نے اس میں تذکرہ کیا تھا لیلۃ القدر, تو ہم نے اس کو اس طرح سے مفہوم لینے کی کوشش کی تھی کہ یہ مقداروں والی رات ہے, اس کی مقداریں اللہ تعالیٰ نے آگے بتائی بھی ہیں. پھر ہم نے اس میں کامن سینس جب ایک کویشچن کیا وہ یہ کہ کیا ساری وحی اور جتنی بھی وحیاں اتری کیا وہ رات کے وقت ہی تھا, لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ دن کے وقت بھی وحی اترا کرتی تھی. کہ اب سارا قرآن ایک ہی رات میں آ گیا, تو یہ بھی ایسا نہیں تھا. تو ہم نے ان مقداروں کا تذکرہ کیا تھا جو ہمارے شعور کے حواس کی مقداریں ہیں, جو 30,000 کی ہم نے مقدار کیلکولیٹ کی تھی. 1000 مہینے ضرب 30 ضرب 2 کرنے کے بعد اب 60,000 کی مقدار ہے. تو 60,000 آپ کے ذہن کی وہ فریکوینسی ہے, یہ وہ ایکسپیرینشل لرننگ ہے. جب ایک سالک کوئی بھی بندہ اپنی اس کویسٹ کے اندر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس پروسیس سے گزرتا ہے, حواس کی سپیڈ جب اس لیول پہ جاتی ہے, تو ہم نے اس میں یہ تذکرہ کیا تھا. پھر فرشتے, روح الامین اور وہ پورا کا پورا سسٹم اللہ کا امر سامنے آ جاتا ہے. تو قرآن جب بھی تذکرہ رات کا کرتا ہے تو لا محالہ تذکرہ لاشعوری حواس کا ہوتا ہے. جب ہم جسم سے اٹیچ ہوتے ہیں, بھلے وہ رات کے 2 ہی کیوں نہ بجے ہوئے ہوں, تو وہ جو حواس ایکٹیویٹ ہوں گے ان کو ہم دن کے حواس بولیں گے. اور جب ہم لاشعور میں انٹر کر جائیں گے, سو جائیں گے, تو ہم رات کے حواس میں انٹر کر جائیں گے. اچھا, لیکن یہاں پہ اب ایشو یہ ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے حواس کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا. ہم بھلے لاشعور میں موو کر تو جاتے ہیں, لیکن ہم لاشعوری طور پہ لاشعور میں موو کرتے ہیں. ہم لاشعوری طور پہ لاشعور میں موو کرتے ہیں. اب مذہب ہمیں اس طرف توجہ دلواتا ہے, قرآنی سارے کے سارے جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہیں, متوجہ کرتی ہیں کہ ہمیں ان حواس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے شعوری طور پہ, لاشعوری طور پہ نہیں. بس ہم نے شعوری طور پہ لاشعوری حواس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, اور جب ہمیں ان حواس پہ کنٹرول ہوگا, شعوری طور پہ اس لاشعوری حواس کے احاطہ کے اندر جب ہم جو بھی مشاہدہ کریں گے وہ ہمارے یقین کی حدوں میں داخل ہوگا. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو خواب میں کوئی بھی چیز جب ہم رات کو دیکھتے ہیں تو اکثر صبح اٹھ کے وہ خواب ہم بھول جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے شعور میں اس کو ایبزارب کرنے کی سکت نہیں ہوتی. لیکن ہر
بندے کو زندگی میں یہ ایکسپیرینس ضرور رہتا ہے کبھی نہ کبھی کہ ہمیں اکثر ایسے خواب یاد رہ جاتے ہیں جو کبھی نہ کبھی بعد میں پورے ہو رہے ہوتے ہیں. اکثر ہمیں کوئی سچویشن دیکھ کے ڈیجا وو کا احساس ہوتا ہے کہ یہ دیکھا دیکھا لگ رہا ہے. اس کا مطلب لاشعوری طور پہ ہم نے وہ انسیڈنٹ کہیں نہ کہیں ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا. اب جب اس دنیا کی ریکارڈنگ میں وہ سامنے آیا تو ہمیں لگا کہ یہ دیکھا ہوا. تو انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اسے ٹریسز نظر آتے ہیں کہ کہیں میرے ذہن میں ایسی انفارمیشن موجود تھی جو ابھی بعد میں ایگزیکیوٹ ہو رہی میں اسے پہلے دیکھ چکا ہوں. کیونکہ لاشعوری حواس میں ازل سے لے کے ابد تک کا پورا ریکارڈ موجود ہے. قلم نے لکھا اور لکھ کر خشک ہو گیا, یہ حدیث ہے. اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی لکھا جانا تھا وہ لکھا جا چکا ہے, ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. اب کوشچن یہ کہ اگر یہ سب کچھ لکھا جا چکا تو پھر ذہن کی کیا ساخت ہونی چاہیے, ذہن کو کہاں رکھا جائے, اس سے حاصل کیا کرنا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم سورہ مزمل کا ریفرنس لیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کے مخاطب کیا, جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ کملی اوڑھنے والے, یا اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا آپ نے. پھر کہا قم اللیل, اور آگے اس پوری اگر ہم سورت کو پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ رات کا ایک پہر سو جائیں اور پھر رات کو اٹھیں. اور وہ جو رات کا اٹھنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ ریئلائز کروا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دن میں کام ہوتے ہیں انسان کو, انسان تھکتا بھی ہے. اب جب آپ سو جاتے ہیں, وہ نیند پوری کرنے کے بعد آپ اٹھے, اب رات کو جو دوسرا پہر سٹارٹ ہو گیا اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. اس کو ہم اگر سائنٹیفکلی دیکھیں تو سائنس اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ انسان, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا, جس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں ابھی, کہ ہم جب سوتے ہیں تو آلموسٹ 3 گھنٹے کی نیند ہمارے باڈی کی ریکنسٹرکشن ہوتی ہے. بالکل. اور وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر ہمارا ذہن ڈیپ سلیپ کے اندر ہوتا ہے, اور ڈیپ سلیپ میں ہمارا ذہن خواب نہیں دیکھتا, باڈی کو ریکنسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے. جب ایک دفعہ باڈی اپنی ریکنسٹرکشن سے گزر جاتی ہے تو ذہن لیسر ڈیپ سلیپ میں آتا ہے اور پھر خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے پہر میں ہماری باڈی ریکنسٹرکٹ ہوئی اور دوسرے پہر کے اندر ہمارا ذہن لاشعور میں چلا گیا, لیکن ہمارا اس پہ کنٹرول نہیں ہے. اب لاشعوری طور پہ ہمارا ذہن کہاں پہ جاتا ہے, وہ کون سے حواس ہیں, ہم کس جگہ پہنچتے ہیں, وہ ذہن لا محالہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر طور آزاد ہوتا ہے. اب اس کو ہم ایکویشن کو یہاں ریلیٹ کرتے ہیں. غور سے سننے والی بات ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پہ لاشعور میں چلے جاتے ہیں, شعوری طور پہ نہیں جاتے, لاشعوری طور پہ لاشعور میں چلے جاتے ہیں. پھر لاشعور اپنا کام سٹارٹ کر دیتا ہے, پہلے باڈی کو ریکنسٹرکٹ کرتا ہے, پھر لاشعور جو ہے اس کو ایک لیسر ڈیپ سلیپ میں جب شعور کو لے کے جاتا ہے تو وہاں جا کے اگلے دن کی انرجی پرووائڈ کرتا ہے شعور کو, تاکہ اگلے دن ہمارا ذہن, ہمارا شعور اگلے دن کے ٹاسک پرفارم کر سکے. کیونکہ جب سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کیے گئے, دے ریئلائز کہ 3 گھنٹے کی نیند باڈی جب ریکنسٹرکٹ ہو جاتی ہے تو پھر خواب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. ایکسپیریمنٹ کچھ اس طرح سے کیے گئے کہ 3 گھنٹے سلانے کے بعد لوگوں کو اٹھا لیا گیا, اور جب لوگ اٹھے تو آپ کو بھی یہ اس چیز کا احساس ہے کہ اگر ہم کچھ دن صرف 2-3 گھنٹے کی نیند لیں تو میرا خیال ہے 2-3 دن سے زیادہ ہم سروائیو نہیں کریں گے, اس کے بعد ہمارے حواس جواب دینا شروع ہو جائیں گے. بالکل. اس کا مطلب یہ وہ انہیں اسٹیبلش کرنا پڑا کہ جو خواب دیکھنا ہے وہ بھی ایک خاص طرح کی انرجی آپ کے شعور کو پرووائڈ کرتا ہے. اب دیکھیں, اب جب بھی شدید اسٹریس میں ہو تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو سلا دو, نیند کی گولی دے دو, یہ سو جائے. وہ جب سو جاتے ہیں تو لاشعور اتنی انرجی دیتا ہے کہ بندہ اٹھ کے کوپ اپ کر سکتا ہے اس چیز کو. اور اکثر اسٹریس کے مریضوں کو اور ان مریضوں کو ایسی میڈیسنز دی جاتی ہیں جس سے وہ غنودگی کا شکار ہو جائیں. اچھا, اب اس میں ایک اور سوچنے والی بات ہے, ہمیں عمر میں نیند تب آتی جب ذہن میں خیالات آنے بند ہو جائیں. ایسے ہی ہے, بالکل. جب ہمارے ذہن میں خیالات آنے بند ہو جائیں تو ہم سو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک خیالات کا سیکوینس شعور میں ختم نہیں ہوگا ہم لاشعور میں انٹر نہیں کر سکتے. بالکل. اب یہاں پہ آ کے سورہ مزمل کے اس فارمولا کو ذرا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جب سائنٹسٹ نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو انہیں ریئلائز ہوا کہ بعد کی نیند بھی شعور کے لیے ضروری ہے, اس لاشعور میں جانا. اب سورہ مزمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 3 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد اٹھایا گیا تو 3 گھنٹے کی نیند کے بعد جسم کی ریکنسٹرکشن اور ضرورت پوری ہو گئی. ایسے ہی ہے, یہ نیند کا وہ پہر تھا جس میں آپ کے شعور میں لاشعور میں جانا تھا. اب جب آپ کو سوتے ہوئے اٹھا لیا گیا خاص مقصد کے لیے, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ایسا جس میں بڑی اچھی سنکرونائزیشن ہوتی ہے, بڑا اچھا فوکس ہوتا ہے, شعور لاشعور کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. اب جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا شعور لاشعوری طور پہ لاشعور میں جاتا ہے. جب ہم دوسرے پہر میں اٹھ جاتے ہیں تو ہمارا شعور شعوری طور پہ لاشعور میں جاتا ہے. بالکل. تو ہمارا شعور شعوری طور پہ لاشعور میں جائے گا اور پھر وہ لاشعور آپ کا مشاہدہ بنتا چلا جائے گا. یہ تہجد کا فلسفہ ہے, اس ٹائم اٹھنے کا فلسفہ ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, وہ کچھ عرصہ رات کی عبادت کرتے رہے,
انہوں نے آگے کہا کہ اللہ کے نبی میں رات کی عبادت کرتا تھا اور مجھے آسمان پہ فرشتوں کے چاپوں کی چلنے کی پیروں کے چلنے کی آواز آنا شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے اپنے جاگنے کو تو آپ ان کو دیکھ بھی لیتے اور ان سے ہاتھ بھی ملا لیتے. تو یہ آپ کے اب اس کو ہم ایکویشن کیسے بنائیں کہ رات کا جاگنا کیا چیز ہے, اس عبادت کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کہ آپ شعوری طور پہ لاشعور میں جب انٹر کرتے ہیں تو آپ کا اپنے شعور پہ کنٹرول ہے. لاشعور آپ کے حواس کا احاطہ کرتا ہے. آپ کا شعور اور لاشعور جب سنکرونائز کر جاتے ہیں تو قرآن کے الفاظ ہیں ان القرآن فجرا کانا مشہودا, فجر کے ٹائم قرآن کا پڑھنا ایسے جیسے مشاہدہ ایکسپیرینشل لرننگ مینز. اب یہاں پہ ہم اگر اس ایکویشن کو ریلیٹ کریں تو ہمیں بات کچھ اس طرح سے سمجھ میں آئی کہ جہاں پہ شعور اور لاشعور جڑ جاتے ہیں, قرآن اس کیفیت کو فجر کی کیفیت کہہ رہا ہے کہ جب آپ کا شعور شعوری طور پہ لاشعور سے کنیکٹ ہو گیا, اب اس ٹائم وہ چیز آپ کے حواس کا حصہ بن جائے گی اور الفاظ کے پیچھے جو حکمت اور الفاظ کے پیچھے جو بھی ایک پورے کا پورا مشاہدہ اس قرآن کے پیچھے ایگزسٹ کر رہا ہے وہ سارے کا سارا ہمارے سامنے آ جائے گا. مثلا اگر ہم قرآن کی پہلی آیت پہ تفکر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تفکر کی ایک گہرائی میں یہ تفکر فرما رہے تھے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. تو تفکر جب ایک خاص گہرائی میں گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لاشعوری حواس ایکٹیویٹ ہوئے, فرشتہ سامنے آیا, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا اقرا. اب یہاں پہ میں ایک چیز اپنا ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھتا ہوں, اس پہ غور کیجئے گا سب لوگ. اب اقرا جب کہا گیا اور میں آپ سے کہتا ہوں اقرا, آپ کہیے اقرا. اقرا آپ کو عربی آتی ہے ویسے؟ نہیں ہے نہیں عربی, آتی, مطلب نہیں آتی. اس طرح سے نہیں ایسا چاہتی. میں نے آپ سے کہا اقرا کہہ دو, آپ نے کہا اقرا. جی اس میں کوئی مشکل نہیں تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اقرا پڑھ, تو آگے سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا, ٹھیک, لیکن بولنا تو جانتے تھے نا آپ. بالکل. اب جب اقرا کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرے جو ایک ابھی تک جو میرے سامنے جو چیزیں آئی ہیں, آپ صلی اللہ نے فرمایا میں مطلب آپ کہہ رہے بولو اقرا, آپ نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں, میں دیکھنے والا ہوں, مجھے مشاہدہ کراؤ. میں پڑھنا نہیں چاہتا, میں دیکھنا چاہتا ہوں, مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ پورے کا پورا تخلیقی سسٹم جو تھا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اور آگے پوری کی پوری وہ آیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے کے پورے پروسیس کا مشاہدہ کیا کہ انسان الگ سے کیسے تخلیق ہوتا ہے, تخلیقی پروسیس کیا ہے, کس طرح سے روح اور پورا کا پورا سسٹم چلتا ہے. تو وہ مشاہدہ آج بھی اس آیت کے پیچھے موجود ہے, اور یہ جو عربک فارم میں ہمیں کوڈڈ فائلز دی گئی اس کے پیچھے آج بھی وہ مشاہدہ ایگزسٹ کر رہا ہے. تو قرآن ایک مشاہداتی دستاویز ہے, اس کے پیچھے آج بھی وہ مشاہدہ موجود ہے. تو سورہ مزمل اور رات کے جاگنے کے پیچھے فلسفی یہ کہ جب آپ کا شعور اور لاشعور سنکرونائز ہوتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے یہ لاشعوری دستاویز بھی کھلنا شروع ہو جاتی ہے, لاشعوری حواس بھی, فرشتے اور سب کی سب چیزیں آپ کا مشاہدہ بن جاتی ہیں. جی عمر بھائی. بالکل, مطلب کہ ہمیں جو ہے وہ رات کا جو پچھلا پہر ہے یا مطلب اپنے شعور اور لاشعور کو ملانے کے لیے اس ٹائم کے بارے میں تلقین کی گئی, اور اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کر سکتے ہیں ہم. یہ ہر انسان ہی ایسے کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی زندگی میں ایسے کیا تو ہم بھی اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی. ایک تھوڑی سی بات ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں علامہ اقبال ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے والد محترم گزرے, انہوں نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا قرآن ایسے پڑھو جیسے اللہ تمہارے سے ہم کلام. تو آپ دیکھیے قرآن کا طرز ہی یہی کہ جیسے آپ سے مخاطب ہوا جا رہا ہے. تو جب دیکھیں ایک نبی کا سٹیٹس نبی کے لیے, علوم نبوت سب کے لیے, تو وہ چیز ہمارے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے کہ ہم اس رستے پہ چلتے ہوئے تو ہم بھی ان چیزوں کو, اب ڈیفینیٹلی عطا کی بات ہے, جس کو جتنا عطا ہو جائے, مطلب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول پہ ان کی عبادت اور ان کی جتنی کویسٹ تھی اس لیول پہ ہم جا ہی نہیں سکتے. مطلب قرآن نے سب تک کہہ دیا کہ حریص کا لفظ یوز کیا کہ نیکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حریص, سب سے آگے ہیں, سب سے زیادہ اس چیز کی تمنا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو فالو کیسے کرنا ہے. آگے پھر آگے نصیب کی بات ہے, عطا کی بات ہے کہ جتنا جس کو عطا ہو. بالکل بالکل, اللہ پاک ہمیں ہمت اور طاقت دے. اچھا, اسی سلسلے کو اگر ہم کنٹینیو کریں تو رمضان 3 اشروں میں ڈیوائیڈ ہے, پہلا اشرہ, دوسرا اشرہ اور تیسرا اشرہ. اور تیسرے اشرے میں ہم بیسیکلی اسپیسیفکلی ہم اعتکاف کی بات کرتے ہیں اور کٹ آف ہونے کی بات کرتے ہیں, اور مسجد میں جانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ساری زندگی
مطلب اپنے رمضانوں میں اعتکاف جو ہے وہ کیے. تو یہ اعتکاف کس حد تک ضروری ہے اور اس سے ہم کیا چیز ہمیں اخذ کیا کرنا چاہیے, اس کا مقصد کیا ہے بیسیکلی؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی ہم نے جب اس چیز کو ڈسکس کیا کہ رات کا جاگنا کیا ہے, تو اب اگر پورے رمضان کو ہم دیکھیں تو رمضان میں سب سے پہلی بات کہ اوور آل سبھی لوگوں کا اجتماعی شعور اور رجحان عبادت کی طرف میلان زیادہ ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرامز میں ڈسکس کیا کہ ایک انسان کو یہ لامحالہ شعوری لاشعوری طور پہ, یہ کم از کم لاشعوری طور پہ اس کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک ذات اور ہستی مجھے دیکھ رہی ہے جس کے لیے میں نے اپنے کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے. اور اس ذات کے لیے ہر انسان اکیلے بیٹھے ہوئے بھی اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے شعوری لاشعوری طور پہ کہ اگر ایک ذات مجھے دیکھ رہی ہے جس کے لیے میں نے وعدہ کیا کہ جب تک روزے کا وقت نہیں ہوگا میں کھاؤں گا نہیں, تو انسان اس وعدے کا پابند رہتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب یہ کہ یہ جو چیز لاشعوری طور پہ تھی, یہ شعوری طور پہ جب ہمارے سسٹم کا حصہ بنانا ہے تو اس کے لیے پورے کا پورا رمضان کا ایک پروگرام ہے. مثلا پہلے عشرے میں انسان پورے 10-11 ماہ کی ایک روٹین ہے, وہ تھوڑا وہ ٹوٹتی ہے, شعور پہ اور باڈی پہ ایک ضرب پڑتی ہے. شروع میں تھوڑی ڈسٹربنس فیل ہوتی ہے نیند کے اندر, کھانے پینے کے اندر. اس ڈسٹربنس سے جب بندہ ایک پورے کے پورے 8-10 دن میں گزر جاتا ہے تو پھر جو ایک 11ویں روزے سے ہمارا ایک پورے کا پورا پروگرام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کھانے پینے میں مزید احتیاط, جو زیادہ ثقیل چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی ڈائٹ کو تھوڑا کنٹرول کریں. تو آپ ویسے ہی جب آپ کھانے کو کنٹرول کریں گے تو آپ دیکھیے دوسرے عشرے میں نیند خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسان اگر کم کھائے تو کم نیند سے بھی انسان گزارا کر سکتا ہے. اچھا, ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کمزوری ہو جائے گی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ ایک مہینے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اتنی برکت ضرور ڈالتے ہیں کہ جب آپ دوسرے عشرے کے اندر اگر تھوڑا سا اپنا کھانا پینا کم کریں تو باڈی آپ کی جو جسم کے اندر ایکسٹرا فیٹس اکٹھے ہوئے ہیں اسے کنزیوم کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کا میٹابولیٹک سسٹم چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کیٹو ڈائٹنگ ایک ٹیکنیک ہے جس میں آپ اپنا انٹیک چینج کرتے ہیں, باڈی کی ری پروگرامنگ کرتے ہیں, باڈی فیٹ کنزیوم کرتے ہوئے اپنی جب انرجی دوسرے سورس سے لینا شروع کرتی ہے تو باڈی کے اندر جتنے بھی ٹاکسکس اور جتنے ایکسٹرا فیٹس ہیں وہ کنزیوم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو روزے کا دوسرا عشرہ رمضان کا مور لیس اس پروسیس سے ہمیں گزارتا ہے. جب ہم دوسرے عشرے سے گزر جاتے ہیں تو تیسرے عشرے میں ہمیں پھر یہ کہ ایک تھوڑا اہتمام کرنا چاہیے. نارملی ہمیں کہا جاتا ہے طاق راتوں میں ہم لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے ہیں, تو ہم نے تو اس چیز کو پہلے بھی ڈسکس کیا. لیلۃ القدر حواس کی ایک سپیڈ کا نام ہے. بالکل. تو یہ ضروری نہیں کہ وہ 21, 23, 25, بلکہ اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں کہ طاق میں ڈھونڈیں. تو طاق راتوں میں 21, 23, 25, 27 کی بجائے ہم اسے رات کے حواس میں ڈھونڈیں. تو پھر یہ کہ آخری عشرے میں اعتکاف میں آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ہم پوری راتیں جاگتے ہیں. صرف مطلب ذرا خاص اہتمام کیونکہ شعوری طور پہ ہمیں جو سسٹم بتایا گیا اس میں بتایا گیا 21, 23, 25, 27 اس میں اہتمام ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں. باقی راتوں کے اندر بھی ہم جاگتے ہیں. جب پورا ہم ایک عشرہ کم کھایا, نیند تھوڑی کم کی, اب اس آخری عشرے کے اندر ہم نے مزید کیا کر دیا, ہم نیند کو مزید ہم کنٹرول کر لیتے ہیں. جب نیند کو ہم نے مزید کنٹرول کیا, ہم نے جاگنے کی کوشش کی. جب ہم جاگنے کی کوشش کی اور ہمارا کھانا پینا پہلے سے ہم نے لائٹ کیا ہوا تھا, تو پھر وہی بات وہ جو ہم نے سورہ مزمل میں فارمولا ڈسکس کیا کہ 10 دن اگر انسان شعوری طور پہ اس عبادت کے تھرو لا شعور میں جانے کی کوشش کرے. سٹارٹ میں شعور تھوڑا ریزسٹ کرتا ہے تھکاوٹ کا احساس, لیکن آہستہ آہستہ 1-2-3 دن کی ایکسرسائز کے بعد یہ پریکٹس ہے کہ انسانی شعور پھر اس چیز کا متحمل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ رات میں جاگتا ہے. اور پھر سورہ مزمل میں اتنا امپورٹنٹ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہیں کوئی بھاری ذمہ داری سونپے. اب خود تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنا نائب زمین پہ بنانے والا ہوں, آپ اور میں وہ نیابت اور خلافت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے بھیجی. یہ بہت بڑا شرف ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بہت بڑا ایک ظلم اور جہل ہے کہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے یہ بوجھ اٹھا لیا مگر یہ ظالم اور جاہل ہے. ہم اس شرف سے واقف ہی نہیں ہیں. ہم جانداروں کی سب سے باہر ہی نہیں نکلے ابھی تک. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مور لیس 2 جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ یہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی برے ہیں. مطلب ہمارا شرف ابھی اس جانور سے اوپر کا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے اس سے بھی نیچے ہمیں کہا کہ ہم اس سے بھی نیچے ایگزسٹ کر رہے ہیں. جس ٹائم ہم اس شرف سے واقف ہونے کی کوشش کریں گے, شعور کی ریزسٹنس ہمارے سامنے آتی ہے. جب لا شعور حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے تو جو ہمارا میٹر ریلیٹڈ باڈی ریلیٹڈ مائنڈ ہے اس کی بادشاہت ختم ہوتی ہے, تو تھوڑی ریزسٹنس آتی ہے. لیکن اگر اقبال کا ایک شعر میں دوبارہ ریکوٹ کروں, گر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر یہ بتا دوں, وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن.
اس کا مطلب ہے کہ آپ اور میں، جیسے آپ میری بات سن رہے ہیں، جو آپ کے اندر عمر جو بات سننے والی ایجنسی ہے، وہ ذہن ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں باڈی کی طرف اورینٹ ہوں گا یا روح کی طرف جانا ہے مجھے. ڈیسیژن لینے والا اصل انسان ہے. اب اس کی اورینٹیشن روح کی طرف رکھے یا باڈی کی. جس طرح ہماری اورینٹیشن باڈی کی طرف ہوتی ہے، باڈی پرسونیفائی کر کے مجھے بتاتی ہے یہ میں ہوں. یہ میں نہیں ہوں. جب میں سے نکل جاؤں گا تو ایک ڈیڈ باڈی رہ جائے گی. لوگ کہیں گے میت لیا، وہ صاحب چلے گئے. کون تھے، کہاں چلے گئے؟ روز اس واقعے سے، پروسیس سے زندگی میں کئی دفعہ گزرتے ہیں، سوچتے نہیں. انتقال ہو گیا، منتقل ہو گئے، کون تھے، کہاں چلے گئے. ہمیں اس چیز کا لاشعوری طور پہ ادراک ہے. اگر شعوری طور پہ ادراک کریں تو ہماری باڈی کے اندر، میرے اندر کوئی چیز موجود ہے جو میرے کسی پیارے، کسی ریلیٹو، کسی بڑے عزیز دوست کے جانے کے بعد اس کی باڈی میں موجود نہیں تھی. یہ پورے کا پورا عشرہ جب انسان اس باڈی کی ایکٹیویٹیز کو ریڈیوس، کھانا پینا ریڈیوس کر کے، نیند کو کنٹرول کر کے شعوری طور پہ لاشعور کو ٹچ کرتا ہے، تو پھر بتانے والے بتاتے ہیں، مشاہدے والے مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھنے والے اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اور پھر لوگ بتاتے ہیں، اور پھر مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر ہوں. اور پھر اللہ کی ذات، اللہ کی تجلی، اللہ کے انوارات اس بندے کا مشاہدہ بنتے ہیں، اور پھر اس کے یقین کا حصہ بنتے ہیں. تو پھر وہ قرآن کی آیت ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ میں آگے آپ پڑھتے چلے جائیں. تو غیب پر ایمان جب مشاہدہ بنتا ہے، وہ انسان متقین کی صف میں داخل ہو جاتا ہے، پھر یہ قرآن کھلتا ہے. ہم اسے نیکی اور پرہیزگاری سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور آگے جیسے ہم نے کہا تھا، ایک سٹیپ آگے جاتے ہوئے جب ہم یقین کی حدوں میں مشاہدی طور پہ داخل ہو جاتے ہیں، تو رمضان اور پھر خاص طور پہ اس کا آخری عشرہ، جس کی راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرتے ہوئے جب انسان اپنے لاشعوری حواس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، پھر اس بندے کی زندگی یہ مشاہدہ کرتی ہے، دیکھتی ہے. اس کی وہ نظر جو لستو بربک ملدن اللہ تعالیٰ کا دیدار کر چکی تھی، وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو پھر یہ کہ وہ مذہب کی وہ ریالٹی ہمارے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے. جی عمر بھائی. بالکل بالکل. اچھا، میرے ذہن میں نا ان ساری باتوں سے ایک اگر اور مزید سوال جو جنم لیتا ہے کہ مطلب اگر ہم رات کی بات کر رہے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ بھی رات کی بات کی، لیلۃ القدر کی رات کی بات کی، سورہ مزمل میں بھی رات کی بات کی. حضور پاک کا بھی ارشاد ہے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنی ہے تو رات کے پچھلے پہر اٹھو، اللہ پاک سے دعا کرو اور وہ مل جائے گا. مطلب دعاؤں کی قبولیت ناٹ ایون ان رمضان بٹ ادر دین رمضان بھی ان چیزوں کی بڑی فضیلت ہے. تو وہ یہی ہے کہ آپ اپنے لاشعور سے شعور سے لاشعور میں داخل ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سا رکھ کے جو ہے وہ ان سے مانگے، تو امید ہے کہ وہ آپ کو ملے گی. تو یہ میں اس سے اخذ کرتا ہوں، کیا یہی مطلب اس کا مقصد ہے بیسیکلی؟ جی بالکل. آپ دیکھیے، اب آپ جس وقت آپ رات اور دن کے فلسفے سے واقف ہو گئے، قرآن کی بہت ساری آیتیں کھلنی شروع ہو جائیں گی. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے میں نے زمین میں کیسے میخوں کی طرح گاڑ دیا انہیں. بالکل. اب وہ بالکل ہمیں سائنس ثابت کرتی ہے کہ پہاڑ اس شکل میں زمین میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر کم اور نیچے اس کا کافی کیل کی شکل ہے، اور وہ بالکل زمین کے ڈیلٹا کے اندر کھبے میں، تاکہ زمین کا جو نیچے وہ آپ کا آپ سمجھیں لاوا والی اور جو سافٹ کور ہے اس کے اوپر وہ زمین آلموسٹ تیر رہی ہے، تو زمین کو بیلنس رکھے ہوئے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہاڑوں کو زمین میں جمع ہوا دیکھتے ہیں، یہ تو بادلوں کی طرح تیر رہے ہیں. دن کے حواس ہمیں اس طرح سے دکھاتے ہیں، اور رات کے حواس اس کی حیثیت سے واقف کرواتے ہیں کہ جس کو ہم اتنا میٹر سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم بہت زیادہ سالڈ سمجھ رہے ہیں، یہ بالکل ریورس ہے. اور لاشعوری حواس جب اس کی حقیقت دکھاتے ہیں، بادلوں کی طرح تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دن اور رات کے اس فلسفے کو قرآن کی اکثر آیتوں کو جب اٹھائیں گے، کھولیں گے، تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں، وہ چیزیں کھل کے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. رات کے وقت کا تال میل، سنکرونائزیشن، جب آپ کا شعور و لاشعور سنکرونائز کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی کوئی مطلب آپ اس کا قرب محسوس کرتے ہوئے، حضرت علی کا لیول کہ میں تو اس کو سجدہ ہی نہیں کرتا ہوں جس کو دیکھ نہ لوں. ٹھیک، مومن کو صلوات میں مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یا کم از کم یہ کیفیت جس میں شعوری طور پہ بندہ فیل کرے کہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، دوسرا لیول ہے. تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جب ہم اس لاشعور میں انٹر کرتے ہیں تو ہمارے لاشعوری حواس اور شعور جب سنکرونائز کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو، اللہ تعالیٰ لا محالہ ہمارے لاشعور میں بستے ہیں. شعور اس کا ادراک نہیں کر سکتا. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، یہ آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ اللہ آنکھ کا ادراک خود کر لیتے ہیں، یا آنکھ کا ادراک بن جاتے ہیں. تو وہ پھر وہ ڈیفینیٹلی ہمارے شعور کی ایکسپینشن ہی ہے. جی مرحبا. ٹھیک ہے. تو سر اگر ہم اس کو کنٹینیو کریں، اور یہ سارا جو ہم جس پریکٹس کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک روزے کی بات کریں، پھر ہم نے اعتکاف کی بات کی، اس کے بعد صلوات کی بات ہم کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں؟ اگر ان کو میں اس لحاظ سے اس طرح سے کوشچن کروں، کیا یہ بہت ضروری ہیں؟
बिल्कुल ठीक, बड़ी खूबसूरत। ये बड़ा बेसिक सा और बड़ा अमूमी सा सवाल है, लेकिन ये बड़ा गहराई रखता है अपने अंदर इस हवाले से कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें डिफरेंट तरह के जहन और जहन की डिफरेंट साख्त नजर आती है लोगों की। जैसे एक बंदा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की जहन की अपनी साख्त है, वो हर चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा। अगर हम एक उस्ताद को देखेंगे तो उस्ताद के ज़हन की अपनी एक साख्त है, बढ़ई का ज़हन अपनी एक साख्त रखता है, वो खड़ा होकर सिर्फ देखता है अपनी सराउंडिंग में और बताता है इतनी लकड़ लेके आ जाए, इतनी लकड़ी लेके आ जाए, और उसकी बेसिस पे उसका ज़हन में पूरा स्केच होता है, इस लकड़ी से क्या कुछ बनाना निकालना है, उसकी ज़हन की अपनी एक साख्त है। उस्ताद ये करता है कि आपके ज़हन के अंदर उस साख्त को एक्टिवेट करते हुए आपके अंदर के बढ़ई को बाहर निकालता है। इसका मतलब हमारे ज़हन के अंदर ज़हन की जितनी भी साख्तें हैं, हमारे आसपास अगर हम देखें तो वो हमारे ज़हन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इस तरह रूहानी इंसान भी एक ज़हनी साख्त का नाम है, जिसके अंदर इशफाक अहमद साहब बड़ा मजे की बात कहते हैं, फकीरी भी कहते हैं एक धंधा है ये भी एक कारोबार है, करना है करो, नहीं करना ना करो। लेकिन इसके अगर हम इसकी इनएविटेबिलिटी के ऊपर बात करें कि कितना ज़रूरी है, तो अगर आप रिकॉल करें तो एक हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाह के पहचाना जम, इसलिए मैंने मोहब्बत के साथ मखलूक को पैदा किया। फिर जब सारी मखलूक़ात पैदा हो गई, अल्लाह ताला ने कहा हाँ अब मैं अपना नायब बनाने वाला हूँ। फिर फरिश्तों का वो पूरे का पूरा एपिसोड के तो ज़मीन में फसाद फैलाएगा, वो उस रुख की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अभी हम अपने आसपास देख रहे हैं। तो दूसरा रुख था आसन तकवीम, अल्लाह ताला ने कहा लेकिन जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने कहा हमने आदम को इल्मुल अस्मा सिखा दिया, कुल्लाहा मुकम्मल इल्म, अल्लाह ने अपने सिफात का, अपने इस्मा का पूरा इल्म आदम को सिखा दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब उस इल्म का मुजाहरा करो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने उस खिलाफत के नियाबत के दायरे में रहते हुए जो अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से उन इस्मा को जब यूज़ करके दिखाया, उनका इस्तेमाल किया, तख्लीकी फार्मूले यूज़ किए, तख्लीकात जब सामने आई, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह बेशक तू अलीम है, इल्म वाला है, जो तू जानता है वो हम नहीं जानते, और वो मतलब उस टाइम सजदे में पड़ गए। ठीक है, एक वो रुख है, एक ये वाला रुख है। जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इंसान में अपनी रूह फूंकी, अल्फाज है कुरान के, मैंने इंसान में अपनी रूह फूंकी, बिल्कुल। नुफिख्तु फिर रूह। अब अपनी रूह जब अल्लाह ताला फूंक रही है, फिर अल्लाह ताला ने कहा मैंने इंसान को अपनी फितरत पे बनाया। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की फितरत और हमारी फितरत, हम अल्लाह के हम फितरत है। लेकिन अगर हम ज़ाहिरी तौर पे देखें तो हमें लग रहा है कि हम खाना पीना, सोना जागना, इन सारी की सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं और हमारे पे ये तकाजे इम्प्लीमेंट भी होता है, अल्लाह ताला इन चीज़ों से माफ़ रहे हैं। तो बिल्कुल। फिर अगर अल्लाह की फितरत में हम पैदा हो रहे हैं, तो यहाँ आके फिर मैं हज़रत बाबा बुल्ले शाह को कोट करूँगा, जिसमें वो फरमाते हैं ना मैं मोमिन विच मसीह था, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, बिल्कुल। ना मैं पाकां विच पलीत हां, ना मैं मूसा ना फिरौन, ऑन। ना मैं भेद मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया। उमर भाई आप बताइए क्या हम आदम हवा की औलाद नहीं है? है। हैं, बिल्कुल है। लेकिन वो कह रहे हैं मैं आदम हवा की औलाद नहीं हूँ। फिर वो कहते हैं बुले ऐसा मरना ना ही ते गोर पे कोई होर, वो कह रहे हैं वो डेड बॉडी तो पड़ी, मैं तो ये खड़ा हुआ हूँ। तो बिल्कुल। अपने किस रुख की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस्म या रूह? रूह। रूह की तरफ। अब दोबारा पढ़ता हूँ, अब देखिएगा, ना मैं मोमिन विच मसीह तरह, रूह जो है ना मोमिन है ना काफिर है, वो पानी की तरह है, जिस चीज में डालोगे वैसी हो जाएगी। बिल्कुल ना बिल्कुल मैं ऐसे मूसा ही। ना फिरौन, ना मैं आतिश ना मैं कौन, ये इन स्पेसिफिकेशन की रूह पे पूरी नहीं उतरती। अब रूह के आदम हवा की औलाद है? नहीं, आदम हवा की औलाद ये जिस्म है। तो जब हम जी। अपने इस रुख पे रहेंगे तो ये रुख जो है इसमें हर वो चीज जो किसी भी जानदार के लिए जरूरी है वो इसके अंदर उसके तकाजे मौजूद है। लेकिन रूह अल्लाह की फितरत पे पैदा हुई, अल्लाह। अल्लाह ने जो अंदर फूंकी वो रूह है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपनी फितरत को अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे, ला महला हमें अपनी असल की तरफ जाना पड़ेगा, और वो हमारी असल हमारी रूह है जो अल्लाह की फितरत पे है। अल्लाह। अच्छा, अब अल्लाह की फितरत में महदूदियत है या लामहदूदियत है? अल्लाह ताला की ज़ात तो लामहदूद है। लामहदूद है, तो इसका मतलब है लामहदूद। जो चीज उसकी फितरत में पैदा होगी वो महदूदियत में सेटिस्फाई रह सकती है। नहीं। इसलिए ला मुहाला इनएविटेबली ये इक्वेशन ये बनी कि अगर हम जिसकी फितरत पे पैदा हो रहे हैं उसकी फितरत अगर लामहदूदियत में है तो हम महदूदियत में सेटिस्फाई नहीं रह सकती। ये उमर भाई इंसानियत का मसला ही है, बिल्कुल। हम उस चीज में सुकून ढूंढ रहे हैं जो लामहदूद नहीं, जो महदूद है। हमारी फितरत में लामहदूदियत है, हमारी फितरत तो एक बेकरार समंदर है, और हम एक छोटे से नदी नाले पे कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं? नहीं हो अब सकता। होते होते ये हो गया कि हम
ایک ڈیزیز, 8 ارب انسان اس حد تک اس چیز سے ریلیٹ کر گئے میں کہ ایک دوسرے سے دور رہنا ہے. انسان اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں جانور بلکہ اس سے بھی برا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے, مین از اے سوشل اینیمل, انہوں نے سوشل بھی بیچ سے نکال دی, پیچھے اینیمل ہی بچ گئے عمر بھائی. تو ہم دیکھیں ہم کس لیول پہ جا رہے ہیں, اب ہماری اصل کیا ہے, ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے. ہم اس موت سے خوف زدہ ہیں جو روز اس پروسیس سے گزرتے ہیں. دیکھیے اللہم بسمی کا موت و احیا, روز سونے کی دعا ہے, بالکل اس ذکر اس میں زندگی اور موت کا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں رات کو روحوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں, کچھ کو روکتا ہوں, کچھ کو واپس بھیج دیتا ہوں. اس کا مطلب ہم روز اس موت کے پروسیس سے گزرتے ہیں جس سے ایک دن ہمیں گزرنا ہی ہے. پھر کچھ لوگ رک گئے جن کی زندگی ختم ہو گئی, اور جن کی زندگی باقی تھی وہ واپس آ کر صبح اٹھتے ہیں اور رات کو سوتے ہوئے زندگی اور موت کی دعا مانگتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں دوبارہ زندگی ملنے پہ. اچھا, ایک حدیث ہے نیند اور موت دونوں بہنیں ہیں. اسی لیے ہم دیکھیں تو ہمیں وہ لاشعوری طور پہ اس نیند کے اوپر جب فوکس کرتے ہوئے ہم رات کو جاگتے ہیں, اس نیند کو کنٹرول کرتے ہیں, الٹیمیٹلی ہم اس پروسیس سے واقف ہو جاتے ہیں. جو بندہ اپنے لاشعور کا ادراک حاصل کر لیتا ہے وہ موت کے خوف سے نکل جاتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ایک ٹیسٹ دیتے ہیں یہودیوں کو کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو موت کی آرزو کر کے دکھائیں. اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اپنے دعوے میں اللہ کی ذات اور اس کی دوستی کے ساتھ اور لاشعور سے اٹیچ ہو جاتا ہے وہ موت کا آرزو مند ہو جاتا ہے. صرف وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بلاوا آئے گا, کیونکہ ایک سسٹم میں آپ کو اسے گزرنا ہی گزرنا ہے. جب اس سسٹم سے گزرتے وقت آتا ہے تو وہ بالکل ہنسی خوشی جاتا ہے, وہ آرزو مند ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس جسم کے پنجرے سے نکلوں گا, اپنی ریئلٹی میں انٹر کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی فطرت سے روح شناس ہوئے بغیر سیٹسفائی رہ ہی نہیں سکتے. ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ ہی ایسے بنی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے انسانیت کے لیے اور انسان کے لیے, انڈیویجولی بھی کلیکٹیولی بھی. اس لیے آپ دیکھیے تو مذہب نے, اسلام نے ہمیں ہر عبادت کے ساتھ اجتماعیت کی تلقین کی ہوئی ہے. روزہ سب رکھتے ہیں, باجماعت نماز. تو اجتماعیت اس وجہ سے جب اجتماعی شعور اس طرف جاتا ہے تو دیکھیں روزے کی برکات میں کتنا کچھ ایسا ہم عبادت میں کر جاتے ہیں اور نارملی پاسبل نہیں ہوتا. اگر پورا سال ہمارا یہی شعور رہے تو آپ دیکھیے کہ انسانی شعور کس لیول پہ جائے گا, کتنی بلندی کو ٹچ کرے گا. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا گناہ ثواب کے فلسفے سے نکلنا پڑے گا, ہمیں ہائر آرڈر فلسفے پہ جانا پڑے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے سودے بازی سے نکل کے, مطلب اللہ تعالیٰ علی کے قول کی طرح میں جہنم کے لیے کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہوں, حالانکہ وہ ٹھیک ہے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, لیکن یہ خوف کی غلامی ہے. میں جنت کے لالچ میں بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہوں, یہ کیا ہے, یہ سودے بازی ہے اللہ کے ساتھ. اس لیے کوئی ذات ڈیزرو کرتی تو سابقون کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے. جب انسان اپنے اصل سے واقف ہونے کے لیے اس ٹرانزیکشنل سے نکل کے ٹرانسفارمیشنل لیول پہ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوتے ہوئے اس دنیا کی پورے پروسیس سے سیکھتے ہوئے, اپنی کیپیبلٹیز انہانس کرتے ہوئے, شعور کو لاشعور کی حدوں میں داخل کرتے ہوئے اللہ کی ذات کا ادراک اور عرفان حاصل کرے گا, تو پھر یہ ایک دنیا تو بہت چھوٹی ہے, اس کے سامنے کائناتیں کھل جاتی ہیں. پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میری اصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے اختیارات دیے ہوئے, کتنے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. اور پھر وہ ذات اور ہستی سمجھ میں آتی. سے رحمت للعالمین بولا گیا, رحمت للعالمین, عالم نہیں کہا گیا عمر بھائی. اس کائنات میں کتنے عالمین ہیں, ہر عالمین میں آپ رحمت للعالمین ہیں. تو آپ خود سوچئے, اب اس تھوڑے کہیں کو زیادہ سمجھیے گا, نیکسٹ ٹائم اسے اور مزید اوپن کریں گے. یہ پھر درود صلوات کیا ہے, رحمت للعالمین کی ہستی کیا ہے, اور کس طرح سے اس ادراک کو حاصل کرتے ہوئے ہم مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے کس طرح سے اس پروسیس میں انٹر کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ عمر بھائی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اللہ اپنا جو ہے قرب حاصل کرنے کا موقع دیں, اور جو ہماری یہ لالچ والی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو ہمیں ایک مقصد جو ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایڈ کریں. تو بہت خوب آپ نے جو ہے وہ چیزوں کو سمرائز کیا, بہت شکریہ. میں اپنے ویور سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے یا آپ کسی بھی قسم کی کوئی کلیئرٹی چاہتے ہیں کسی بھی پوائنٹ کے اوپر, تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر.